باب اول، کیا قرآن دیگر کتب سماویہ سے ماخوذ ہے؟ مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سابقہ صحیفوں سے چرا چرا کر لکھا ہے۔ کفار کا اعتراض اور اس کا جواب۔ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ سورہ الانعام۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہا کرتے ہیں کہ یہ پرانے قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کفار عرب قرآن مجید میں پہلی قوموں اور پچھلے نبیوں کے حالات سنتے تو قرآن مجید پر یہ بھپتی کستے کہ اس میں ہے ہی کیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اساطیر الاولین سنایا کرتا ہے۔ لغت میں اساطیر فسانہ نما قصوں کو کہتے ہیں جن میں حقیقت کم ہو مگر دلچسپی زیادہ ہو۔ کفار عرب جو علوم سے بے بہرا، خط و کتابت سے عاری، احوال عالم سے بے خبر تھے، وہ تو اپنی جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے بہت کچھ قابل ترحم تھے، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ ان جاہل وحشی بت پرستوں کے اس لفظ کو اہل کتاب نے نہایت پسندیدگی سے دیکھا اور خود بھی اپنی کتابوں میں بار بار مختلف پیرایوں کے ساتھ دہرایا ہے۔ بعض پادریوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قصے ایک عیسائی عالم ہی سے سن کر اپنی زبان میں ڈھال لیے تھے۔ واقعات انبیاء کے بیان میں قرآن کا امتیاز۔ ہم اس مضمون میں دکھائیں گے کہ ایک ہی قصے کے متعلق موجودہ بائبل کیا بیان کرتی ہے اور قرآن مجید کیا۔ اس کے ملاحظے سے ناظرین خود ہی دیکھ سکیں گے کہ قرآن مجید اپنی تعلیم میں دیگر آسمانی کتابوں سے کس قدر اعلیٰ ہے۔ ایسی پاک کتاب کے سنانے والے کی نسبت یہ خیال کرنا کس قدر غلط ہے کہ وہ اپنے سے پہلی کتابوں کے مضامین کو چرا چرا کر بیان کیا کرتا تھا۔ چونکہ عیسائی لوگوں کا یہ اعتراض ذات ستودہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس باب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اور توبہ۔ بائبل کی کتاب پیدائش کی باب 2:3 میں آدم علیہ السلام کی پیدائش، باغ عدن کا قیام، درخت تمیز سے پھل کھانے اور باغ سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ درس 17 باب 3 میں یہ بھی ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ تمام بائبل میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس گناہ کی معافی بھی ہو گئی تھی، لیکن قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کے جن فضائل کا ذکر کیا ہے اور جن سے بائبل خاموش ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ پھل کھاتے وقت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کو بھول گئے تھے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي۔ سورہ طٰہٰ۔ نمبر 2 آدم علیہ السلام کی نیت میں خلاف حکم کرنے کا ارادہ شامل نہ تھا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورہ طٰہٰ۔ نمبر 3 رب کریم نے ان کی حرکت کو بخش دیا تھا اور آئندہ انہیں بہترین راہ کی ہدایت بھی کر دی تھی، اور آدم کو اپنی درگاہ کا برگزیدہ بھی بنا لیا تھا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ سورہ طٰہٰ۔ نمبر 4 آدم علیہ السلام پر کلام الہی بھی نازل ہوا تھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ سورۃ البقرہ۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر نسل انسانی کے پدر اعظم کو اس فضیلت سے عاری کر دیا جائے تو اس میں کوئی بھی فضیلت نہیں رہ جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جس بات میں چپ ہے اور بائبل اسے بیان کرتی ہے وہ یہ فکرہ ہے، خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خدا کی صورت پر اسے بنایا۔ درس 1 باب 50 کتاب پیدائش۔ یہی مطلب اس کتاب کے درس 26 باب 1 میں ان الفاظ میں ہے، تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنا دیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس فکرے کے بعد کیوں کر کوئی اہل کتاب خدا کے جسم اور جسمانیت سے انکار کر سکتا ہے، اور کیوں کر خدا کو محدود ہونے سے بری ٹھہرا سکتا ہے، اور کیوں کر خدا کا تصور انسان سے بالا تر ہونے کا دوسرے کو دلا سکتا ہے۔ بے شک قرآن مجید نے اس فکرے کو چھوڑ دینے سے ثابت کر دیا کہ تقدیس و تنزیہ ربانی کی جو تعلیم قرآن مجید میں ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔
قائن فرزند آدم علیہ السلام کا جرم عظیم۔ بائبل نے بیان کیا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ درس 8 باب 4 کتاب پیدائش۔ نمبر 2، خداوند نے قائن پر ایک نشان لگایا کہ جو کوئی اسے پاوے مار نہ ڈالے۔ نمبر 3، خدا نے کہا کہ جو کوئی قائن کو مار ڈالے گا 7 گنا بدلہ اس سے لیا جاوے گا۔ ایک قاتل کے متعلق یہ اصول دنیا کے امن و امان کے لیے جس قدر مضر اور خطرناک ہے وہ ظاہر ہے، مگر قرآن مجید نے اس قصے کو بیان فرماتے ہوئے بتایا ہے کہ نمبر 1، قائن اپنے بھائی کو قتل کرنے سے خود زیاں کار اور من جملہ اصحاب نار بنا۔ فتكون من أصحاب النار سورہ مائدہ، تو دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ فقتله فأصبح من الخاسرين سورہ مائدہ، اس نے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارے والوں سے ہو گیا۔ نمبر 2، پھر انسان کی زندگی کی قدر و قیمت اور انسان کے ہلاک کرنے کے وبال سخت اور گناہ عظیم کا بیان فرمایا کہ ایک انسان کا قتل کر دینا تمام بنی آدم کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کو ہلاکت سے بچا لینا تمام نسل کو ہلاکت سے بچانے کے برابر ہے۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ سورۃ المائدہ، جس نے کسی انسان کو قصاص یا ملکی فساد کے بغیر قتل کیا اس نے گویا سبھی انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا اس نے گویا سبھی انسانوں کو بچایا۔ اب ناظرین بائبل اور قرآن مجید دونوں کے فرق کو اور قرآن مجید کے تفوق کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات۔ بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتاب پیدائش کی باب 6 سے شروع ہوتا ہے۔ باب 7 و 8 میں طوفان کا ذکر ہے، باب 9 میں بعد طوفان کے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور باب 10 میں اولاد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جو کوئی شخص بائبل کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے وہ بائبل کو پڑھے اور دیکھے۔ نمبر 1، اس میں ایک فقرہ بھی نوح علیہ السلام کے پند و نصیحت فرمانے کی بابت درج نہیں۔ نمبر 2، اس میں ایک جگہ بھی نہیں بتایا کہ جو لوگ طوفان میں ڈبو دیے گئے تھے ان کا خاص گناہ کیا تھا۔ نمبر 3، اس میں نہیں بتایا گیا کہ کیوں ہلاکت ہی بطور آخری علاج کے اختیار کی گئی تھی۔ نمبر 4، اس میں نہیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کن لوگوں میں مبعوث کیے گئے تھے۔ نمبر 5، اور کون لوگ غرق طوفان ہوئے، لیکن قرآن مجید ان جملہ امور پر روشنی ڈالتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید نے بتایا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه کہ نوح علیہ السلام اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ نمبر 2، قرآن مجید نے بتایا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک برابر نصیحت کرتے رہے۔ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما۔ سورہ العنکبوت۔ نمبر 3، بتایا ہے کہ اصرار و اعلان کے تمام طریقوں سے حضرت نوح علیہ السلام قوم کو نصیحت کر چکے تھے۔ نمبر 4، بتایا ہے کہ قوم شرک کے گندے گناہ میں آلودہ ہو گئی تھی۔ نمبر 5، بتایا ہے کہ وہ شرک میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ اولاد و احفاد و دوست و احباب کو اسی شرک کے لزوم کی نصیحتیں اور وصیتیں کیا کرتے تھے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ سورہ نوح۔ نمبر 6، بتایا ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں کی صلاحیت پذیر ہونے کی امید بھی منقطع ہو گئی تھی۔ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ سورہ نوح۔ نمبر 7، بتایا گیا ہے کہ وہی قوم غرق کی گئی تھی جس نے شرک و طغیان و سرکشی اختیار کی تھی۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ سورہ صاد۔
نوح، عاد اور فرعون، ذل اوتاد اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا کی جماعتوں نے ان سے پہلے تکذیب کی، ان سب نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور اس لیے ان پر عذاب کا آنا ٹھیک ہے۔ وہ تفصیلات جو صرف قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید نے جو کچھ حضرت نوح علیہ السلام کی بابت بتایا ہے اور جس سے بائبل خاموش ہے وہ بہت سے امور ہیں۔ الف، نوح علیہ السلام کے ایک نافرمان بیٹے کا قصہ جس میں بتایا گیا ہے کہ نمبر 1، خدا کے حکم کے سامنے اولاد کی محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، نیز یہ کہ عالی نسب ہونا اس شخص کے لیے ذرا بھی مفید نہیں جس کے اپنے اعمال اچھے نہ ہوں۔ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم۔ سورہ ہود۔ نمبر 3، اور یہ کہ نیک باپ بری اولاد سے کیوں کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم۔ سورہ ہود۔ اے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ہی اس بات کا سوال کروں جس کا علم مجھے نہیں۔ بے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بھی چند نفوس بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور خدا نے ان کو بھی سلامتی کی خلعت سے مشرف فرمایا تھا۔ وما آمن معه إلا قليل۔ سورہ ہود۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے ہی ایمان لائے تھے۔ یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك۔ سورہ ہود۔ اے نوح علیہ السلام، کشتی سے اتر، ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور ان سب پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ جیم، قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کبھی منقطع نہ ہوگی۔ وجعلنا ذریته هم الباقین۔ سورہ صافات۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا۔ بائبل ان جملہ افادات سے خالی ہے۔ اب بائبل جو بات قرآن مجید سے زائد بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، نوح میں پی کر نشے میں آیا اور اپنے ڈیرے کے اندر خود کو ننگا کیا۔ حام نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا۔ باب 21 درس 9 تا 22 کتاب پیدائش۔ قرآن مجید بے شک اس سے خاموش ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ابراہیم کا قصہ باب 12 سے باب 25 تک ہے۔ وہیں ہمہ بائبل ان فضائل کے بیان سے ساکت ہے جو قرآن مجید نے حضرت خلیل الرحمن کے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملکوت السماوات والارض۔ سورہ الانعام پر نظر ڈالنے، تاروں، چاند، سورج وغیرہ میں اہلیت الہیت نہ ہونے پر استدلال کرنے کا مفصل بیان ہے، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ کیوں کر سعادت مندان ازلی اس صحیفہ قدرت کو دیکھ کر منازل خدا شناسی کو طے کر جاتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا بیان کیا ہے اور فجعلهم جزازا۔ سورۃ الانبیاء کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ابتدائی عمر ہی سے شرک کے دشمن اور توحید کے فدائی تھے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں اس مناظرے کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے بارے میں اپنی قوم کے ساتھ کیا اور عقیدے کی پختگی میں قوم کی مخالفت کی ذرا پرواہ نہ کی تھی۔ وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان۔ سورہ الانعام۔ اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم اللہ کی بابت مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اسی نے تو مجھے ہدایت فرمائی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں اس نصیحت کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو فرمائی تھی۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ مریم۔ اے باپ، تو کیوں ایسی چیزوں کو پوجا کرتا ہے جو نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں، نہ تیرا کوئی کام بنا سکیں۔ قرآن پاک نے ان کے باپ کی سختی اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے علیحدہ ہو جانا بھی بتایا ہے۔ لئن لم تنتهِ لأرجمنك۔ سورہ مریم۔
اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ نمبر 5، قرآن پاک میں اس مناظرے کا ذکر بھی ہے جو بادشاہ وقت سے انہوں نے کیا۔ وہ بادشاہ سرے گروہ مبتلین تھا، خدا تعالی کا منکر، انانیت کا قائل۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو بھی بیان فرمایا ہے جنہیں سن کر ایسا محسن کش و مغرور بادشاہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ فبهت الذي كفر سورۃ البقرہ، تب کافر حیران رہ گیا۔ نمبر 6، قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم اور سلطنت کا اتفاق، ان کا آگ میں ڈالا جانا، خداوند کریم کا اپنے خلیل کو بچا لینا بیان فرمایا ہے۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سورۃ الانبیاء، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ نمبر 7، قرآن مجید نے اس طریقہ استدلال کا بھی ذکر کیا ہے جس سے احیاء موتا کے مسئلے میں غور کرنے والے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک روشن مثال چھوڑ گئے ہیں۔ رب أرني كيف تحيي الموتى سورۃ البقرہ، اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا۔ قرآن کے بیان پر بائبل کا اضافہ۔ الف، بائبل نے اگر کوئی ایسا ذکر بھی کیا جو قرآن مجید میں نہیں تو وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سکھایا تھا کہ تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ باب 2 درس 13 کتاب پیدائش۔ با، بائبل نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سرہ کے کہنے پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا۔ باب 21 درس 10 تا 14۔ وہ بیچارے بیابان میں بھٹکتے پھرتے تھے۔ اس بیان سے ابراہیم علیہ السلام کے رحم اور انصاف پر بہت سے اعتراض وارد ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جب اس واقعے کا ذکر کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو نکالا نہ تھا، بلکہ توحید کی منادی پھیلانے کے لیے ایک مرکز قائم فرمایا تھا اور توحید کی تعلیم کو تمام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے کنبے کو دور دراز ممالک تک پھیلا دیا تھا۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم سورہ ابراہیم، اے رب میں نے اپنے کنبے میں سے چند کو اس وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی ہے تیری عزت کے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے رب، میری غرض یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، اس لیے اے خدا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل کر دے۔ یہ ایسی پاک غرض ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رفعت شان کو نہایت اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ جملہ وجوہات کو دیکھ کر بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین بائبل سے لیے گئے ہیں؟ غرض یہ کہ بائبل ان تمام باتوں سے بالکل خاموش ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے بتصریح کر دیا ہے۔ بائبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی دینی خدمت کا ذکر تک نہیں کرتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغی مساعی۔ نمبر 1، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا انجام کتاب پیدائش باب 19 میں ہے۔ بائبل نے حضرت لوط علیہ السلام کی مساعی تبلیغ کا ذرا بھی ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن مجید ان کے زبردست دلائل واز کا ذکر فرماتا ہے۔ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سورہ الاعراف۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ نمبر 2، بائبل نے لوط علیہ السلام کی عورت کے نمک کا کھمبا بن جانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس نے پیچھے کو پھر کر دیکھ لیا تھا۔ درس 26 باب 19۔ لیکن قرآن مجید نے ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خیانت کرتی تھی۔ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما سورہ تحریم۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جورویں ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت میں تھیں، مگر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی۔ نمبر 3، اب بائبل جس مضمون کو خاص طور پر بیان کرتی ہے وہ لوط کی دونوں بیٹیوں کا قصہ ہے۔ دیکھو باب 19۔ مگر قرآن مجید ایسے قصوں سے بالکل پاک ہے۔
اس ناپاک قصے کا بتلان خود بائبل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو کتاب پیدائش باب 31 درس 19-32۔ پلوٹھی نے اس فعل قبیح کے جواز میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ زمین پر کوئی مرد نہیں جو تمام جہان کے دستور کے موافق ہمارے پاس اندر آوے۔ یہ دلیل بالکل غلط ہے، کیونکہ باب 20 درس 19-23 میں شہر صغر کی موجودگی اور سلامتی کا ذکر ہے۔ پھر وہ لڑکیاں کیوں کر یہ کہہ سکتی تھیں کہ زمین پر کوئی مرد نہیں؟ ہم باور کر سکتے ہیں کہ یہ داستان ہی بے اصل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک واقعے پر قرآن کی خاموشی۔ کتاب پیدائش کے باب 26 میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جو بیان اس میں قرآن مجید سے زائد ہے وہ یہ ہے: اسحاق جرار میں رہا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی جورو کی بابت پوچھا۔ وہ بولا کہ وہ میری بہن ہے۔ درس 6۔ قارئین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس فکرے کا قرآن مجید میں نہ ہونا اس کی شان کو گھٹا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چند واقعات پر قرآن کی خاموشی۔ باب 25۔ کتاب پیدائش سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب اور عیسو دو توأم بھائی تھے، اور پیدائش کے اعتبار سے عیسو بڑا تھا۔ اب مندرجہ ذیل امور پر غور کیجیے۔ اول 29 درس میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے لپسی پکائی اور عیسو جنگل سے آیا اور وہ ماندہ ہو گیا تھا۔ نمبر 30، اور عیسو نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، اس لال لال میں سے کچھ مجھے کھانے کو دے، کیونکہ میں ماندہ ہو گیا ہوں۔ نمبر 31، تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آج ہی اپنے پلوٹھے ہونے کا حق میرے ہاتھ بیچ۔ نمبر 32، عیسو نے کہا کہ دیکھ میں تو مرے جاتا ہوں، سو پلوٹھا ہونا میرے کس کام آوے گا۔ نمبر 33، تب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آج ہی میرے سامنے قسم کھا۔ اس نے اس کے سامنے قسم کھائی، اور اس نے اپنے پلوٹھے ہونے کا حق یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ بیچا۔ نمبر 34، تب یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی۔ اس نے کھایا اور پیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سو عیسو نے اپنے پلوٹھے ہونے کا حق ناچیز جانا۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ اوپر کے قصے سے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی تعریف نکلتی ہے، جنہوں نے حقیقی بھائی کو مسور کی دال اور روٹی اس وقت تک نہ دی جب تک اس سے وہ حق نہ لے لیا جو قدرت نے اسے عطا کیا تھا۔ شکر ہے کہ قرآن مجید میں یہ داستان موجود نہیں۔ دوم، کتاب پیدائش کا 27 باب پڑھیے، جس میں یہ مذکور ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو کہا کہ وہ شکار کا گوشت باپ کے لیے لائے اور باپ اسے برکت دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عیسو جیسا لباس پہنایا، ان کا حلیہ عیسو جیسا بنایا، اور ان کے ہاتھ بکری کا گوشت پکا کر اسحاق علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور یعقوب علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ میں عیسو ہوں، شکار کھائیے اور برکت دیجیے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ برکت دی جو عیسو کو دینا چاہتے تھے۔ شکر ہے کہ قرآن میں یہ قصہ بھی نہیں ہے۔ سوم، پیدائش 34 باب میں دینا دختر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اسی باب میں مذکور ہے کہ فرزندان یعقوب علیہ السلام نے امیر حوی حمور سے یہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ کے لیے بیٹیوں کی دیت جاری ہو جائے گی، مگر پھر لاوی و شمون تلواریں لے کر شہر پر گئے، سب مردوں کو اور سکم و حمور کو قتل کر ڈالا، ان کی بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل، گدھے اور جو کچھ شہر یا کھیت میں تھا، سب دولت، سب بچے اور ان کی جورویں لوٹ کر لے گئے۔ شکر ہے کہ قرآن مجید میں اس کی بابت ایک حرف بھی نہیں۔ چہارم، 35 باب 22 درس میں روبن، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پلوٹھا بیٹا تھا، اور اس کی سوتیلی ماں کا قصہ ہے۔ شکر ہے یہ قصہ بھی قرآن مجید میں نہیں۔ پنجم، کتاب پیدائش 38 باب میں یہودا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تیسرا بیٹا ہے، اور اس کی بہو تمر کا قصہ ہے۔ بائبل نے یہودا کو الزام سے بچانے کے لیے کہا ہے، اس نے نہ جانا کہ یہ میری بہو ہے، لیکن عذر کے بعد پھر بھی یہودا پر کسی ایک عورت کے ساتھ آلودہ ہونے کا جرم و گناہ قائم رہتا ہے، اور یہ جرم ایسے شخص کے متعلق جو نبی کا بیٹا اور نبی کا پوتا
اور بنی اسرائیل کے چند انبیاء ماں بعد کا باپ ہو بہت سخت ہے۔ شکر ہے کہ قرآن مجید اس پاک گھرانے کے کسی شخص پر ایسے الزام نہیں لگاتا بلکہ یوں تعریف کرتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورہ آراف۔ خدا تعالیٰ کا پاک فرمودہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا روشن تذکرہ۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر قرآن مجید نے جو کچھ خود بیان کیا ہے اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت نمایاں ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الواقع اسرائیل یعنی مرد خدا کا خطاب پانے کے اہل تھے۔ نمبر 1، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ایک برگزیدہ بیٹے اور ایک برگزیدہ پوتے کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ سورہ ہود۔ ہم نے سارہ رضی اللہ عنہا کو اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ نمبر 2، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد پر خاص الطاف فرمائے اور دنیا میں ان کے لیے ثنائے جمیل اور ذکر خیر باقی رکھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ سورہ مریم۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب دیے اور ان کو نبی بنایا اور ان سب کے لیے سچی اور بلند ترین تعریف عطا کی۔ ان بیانات کو پڑھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بیانات بائبل سے ماخوذ ہیں؟